نفع اور نقصان کا یقین انسان کو عمل پر کھڑا کر دیتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو ڈاکٹر کے حوالے پیش کرتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے میں آپ کا سینہ چیروں گا، تکلیف بھی برداشت کر رہا ہے، لیکن اس کو اس چیز کا یقین ہے کہ اس تکلیف کے بعد مجھے راحت ملے گی۔ اگر میں یہ آپریشن نہیں کرواؤں گا تو پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ تو نفع اور نقصان کا یقین جب انسان کے دل میں آ جائے تو اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی میٹھا کھانا رہا، کبھی بغیر میٹھے کے اس کا گزارا نہیں، لیکن حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرما دیا کہ اب میٹھا کھاؤ گے پھر میرے پاس نہیں آنا، پھر میرے پاس نہیں آنا۔ ڈاکٹر صاحب کی بات دل پر لگی، یقین آیا اور سالوں سال کا میٹھا ایک لمحے میں چھوڑ دیا، ایک لمحے میں چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کبھی اس نے سورج نکلتے ہوئے دیکھا نہیں، لیکن حضرت ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے سورج کی پہلی کرنیں آپ نے اپنے جسم پر لینی ہے، پڑھنی چاہیے، آپ نے صبح سویرے بات کرنا ہے۔ کبھی یہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا، لیکن اس چیز کا نفع اس کے سامنے ہے کہ حضرت ڈاکٹر نے کہا ہے 10-11 بجے اٹھتا تھا، اس وقت ناشتہ کرتا تھا، اس وقت آفس وغیرہ جاتا تھا، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا تو نفع اور نقصان کا یقین سامنے ہے کہ اگر میں اس ٹائم نہیں اٹھوں گا تو صحت مزید بگڑے گی، صحت خراب ہوگی، اگر میں اٹھوں گا تو نفع ہوگا، اٹھوں گا تو نفع ہوگا۔ ہمارے جاب آٹر بڑے شوق سے جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، بڑے شوق ذوق کے ساتھ جاتے ہیں، پابندی کے ساتھ جاتے ہیں، تسلسل نہیں ٹوٹ رہا۔ کیوں نہیں ٹوٹ رہا؟ کیونکہ نفع سامنے ہے۔ اگر میں جاؤں گا تو میرا سرکٹ چلے گا، نہیں جاؤں گا تو کنگال ہو جاؤں گا۔ تو کسی بھی چیز کے نفع اور نقصان کا یقین دل میں بیٹھ جائے تو انسان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ نیکی اور گناہ کے اس کے بھی نفع اور نقصان کا یقین انسانوں کے ذہن میں تھا، اس لیے وہ گناہ سے بھی بچتے تھے، نیکی کرتے تھے۔ صرف اگر آپ عبادات دیکھیں، یہ عبادات تو اس وقت بھی تھی، حضور کی آمد سے پہلے بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، حضور کی آمد سے پہلے مشرکین مکہ حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، رفائی کام بھی کرتے تھے، لیکن اس کے اندر روح نہیں تھی، ایمان و یقین کا روح نہیں تھی کہ اس پر ہمیں ملے گا بھی کچھ، نہیں کریں گے تو اس کا نقصان بھی بڑا کچھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یقین پیدا کیا۔ آج وہ یقین ہمارے اندر ختم ہے کہ نفع اور نقصان، نیکی اور گناہ کے نفع اور نقصان کا یقین مسلمانوں کے اندر آ جائے تو نیکی پر کھڑا ہونا، گناہ سے بچنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک بہت پیارے صحابی حضرت ابو
دردہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو طہطہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنی گھر کی دیوار ٹھیک کر رہا ہوں، فلانے کے درخت میرے دیوار میں آ رہا ہے، آپ مجھے ذرا جو ہے فرما دیں، آپ کی وہ بات مان لے گا، یہ جو درخت کی جگہ ہے اور یہ درخت وہ مجھے دے دے، میں کاٹ دوں گا، اپنی دیوار ٹھیک کر دوں گا، میری دیوار ٹھیک ہو جائے گی، یہ درخت اس کے کام کا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ درخت جو ہے مجھے دے دو، اس کے بدلے جنت میں اتنے 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 درخت آپ کو انشاءاللہ میں دوں گا۔ اس کی عقل موٹی تھی، اس میں یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس کو نفع اور نقصان، اس کا یقین اس کے دل میں نہیں تھا کہ حضور جو فرما رہے ہیں اس کا نفع ہے، اور اگر میں حضور کی بات نہیں مانوں گا تو نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میں نے نہیں دینا، یہ مجھے بڑی اس کی ضرورت ہے، یہ ہے فلاں ہے۔ یہ سارا ماجرا ابو طہطہ رضی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ مجلس برخاست بھی وہ شخص چلا گیا، ابو طہطہ رضی اللہ تعالیٰ شام کو اس بندے کے پاس گئے، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ حضور نے جو فرمایا یہ برحق ہے، سچ ہے، اور اس پر جو نفع ملے گا وہ یقینی ہے۔ اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخص کو بلایا تھا یہ اس کے پاس گئے کہ بھائی آپ کے پاس سنا ہے ایک درخت ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے وہ درخت چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں نے وہ درخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ اگر اچھا سودا ہو جائے اس کے بدلے میں آپ کو اپنا فارم ہاؤس دے دوں، اس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، اس میں میرا ذاتی گھر بھی ہے۔ اس نے کہا مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، یہ 600 فلاں جگہ پر 600 درختوں کا فارم ہاؤس، وہاں پہ جو ہے میرا گھر بھی ہے، میری رہائش بھی ہے، وہ سب کچھ لے لو، یہ درخت مجھے دے دو۔ معاملہ طے ہوا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو طہطہ گئے، فرمایا یا رسول اللہ جو آفر آپ نے اس بندے کو دی تھی کہ آپ یہ درخت مجھے دے دو، میں جنت میں آپ کو یہ درخت دوں گا، کیا وہ آفر میرے لیے بھی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں ابو طہطہ، وہ آپ کے لیے بھی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ درخت میں خرید کر آ گیا ہوں اور یہ قبول کر لیں، آج سے اس کے مالک آپ ہیں، اس جگہ کے اس درخت۔ حضور فرماتے ہیں ابو طہطہ جنت میں تیرے اتنے اتنے درخت ہیں، اتنے اتنے درخت ہیں، اور قربان جاؤ ان خواتین پر کہ ابو طہطہ جب اپنے جو ہے فارم ہاؤس کی طرف گئے، گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے، باہر سے آواز دی طہطہ باہر آ جاؤ، میں نے اس کا سودا اللہ کے رسول کے ساتھ کر دیا ہے، میں نے اس کا سودا کر لیا ہے۔ خاتون کو بھی پتا ہے کہ ہمارا آگے گھر سرکٹ وغیرہ کچھ نہیں ہے، لیکن حضور نے جو فرما دیا اس کے نفع اور نقصان کا یقین ان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ آگے خاتون کہتی ہے ربح البیع ربح البیع، بہت ہی مبارک آپ نے سودا کیا۔ تو نفع اور نقصان کا یقین جب ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گا تو نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔
میرے دادا استاد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جہاں قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں آیا ہے کہ جہاں نماز ہوتی ہے وہاں برائی نہیں ہوتی. کہتے ہیں لوگ میرے پاس آتے ہیں مولوی صاحب فلاں بندہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں برائیاں بھی ہو جاتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کبھی آپ نے اس نیت سے بھی نماز پڑھی ہے کہ میں یہ برائی چھوڑنے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، اس برائی کو چھوڑنے کے لیے اے اللہ میں 4 رکعت نماز فرض پڑھ رہا ہوں اور 2 رکعت ابھی جو ہے جمعے کی پڑھ رہا ہوں، اس لیے اے اللہ مجھے گناہوں سے تو نکال دے. کبھی اس نیت سے بھی پڑھی ہے. ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے، پڑھی تو ثواب ہے، نہ پڑھی تو کچھ نقصان نہیں. کبھی ہم نے زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن کبھی ہم نے زکوٰۃ اس نیت سے بھی دی کہ زکوٰۃ سے اللہ تو میرے مال کی حفاظت فرما. حضور فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کی حفاظت کرو. اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے زکوٰۃ دو. زکوٰۃ دیتے ہیں ثواب ملتا ہے لیکن اس نیت سے کس نے دی؟ صدقہ کرنا ہی ہے، صدقہ کرنا ثواب. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیماروں، جو بیمار ہے بیمار اپنی بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. یہاں سامنے کتاب پڑھی ہے ترغیب حدیث کی کتاب ہے. بہت بڑے محدث ہے، نام اکثر نے سنا ہوگا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کے استادوں میں سے آتے ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میرے گھٹنے میں پھوڑا نکل آیا، میں نے بڑا علاج کیا، بہت سے طبیبوں کے پاس گیا لیکن کوئی فائدہ نہیں. حضرت نے فرمایا کہ علاج کرو صدقے کے ذریعے. حضرت کیسے صدقے کے ذریعے؟ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل صدقہ پانی مہیا کرنا. فرمایا ایسی جگہ تلاش کرو جہاں پانی کی ضرورت ہے، وہاں پانی مہیا کرو، کے لیے پانی کا بندوبست کرو. اللہ کی شان، انہوں نے ایسی جگہ تلاش کی اور وہاں کنواں کھدوانا شروع کیا. جیسے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا اس کا گھٹنا ٹھیک ہو گیا. صدقے کی بات، ہم نیت تو کر لیں نا، نیت نہیں کرتے. اللہ کے نبی کی باتوں پر ہمیں یقین نہیں ہے. ہمیں اس کا تو یقین ہے کہ صبح سویرے 3-4 سال کے جو بچے ہوتے ہیں اس کو اٹھا رہے ہوتے ہیں. 8-9-10 سال کا بچہ صبح سویرے اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں. اچھی بات ہے، اٹھانا چاہیے کیونکہ اس کے نفع اور نقصان کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھا ہے. اگر یہ اسکول نہیں جائے گا یہ اس کا مستقبل برباد ہو جائے گا. لیکن اس سے آدھا گھنٹہ پہلے نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اس کے نفع نقصان کا یقین ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھا. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ ایک نماز چلی جائے ایسا ہے کہ سارا گھر آپ کا تباہ و برباد ہو جائے. اگر یہ یقین ہو تو ہمارے بچوں کی بھی نمازیں نہیں جائیں گی. ہماری تو چھوڑ دے، بچوں کی بھی نہیں جائیں گی. بچوں کو اپنے سے جدا کر رہے ہیں، دور بھیج رہے ہیں، باہر ملک بھیج رہے ہیں. نفع و نقصان کا یقین ہے کہ باہر جائیں گے مستقبل اچھا بن جائے گا، کیریئر اچھا بن جائے گا. جدائی برداشت کر رہے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہاں کچھ نہیں. اس کے نفع نقصان کا. احد میں ایک کافر، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہلکا سا بچہ کہا ہے. فضائل اعمال کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ہلکا سا بچہ مارا، ہلکی سی خراش آئی. وہ اپنے کافروں کے پاس گیا
سرداروں کے پاس گیا اور چیخیں مار رہا ہے. کہا او بزدل تجھے کیا ہو گیا؟ ہلکی سی خراش تو آئی ہے. کہا یہ ہلکی سی خراش نہیں ہے. اس نبی نے محمد الرسول اللہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا تو میرے ہاتھوں مرے گا. اگر اس وقت حضور تھوک نہیں دیتے تو میں مر جاتا. یہ کافر کو یقین، آج مسلمان کو یقین ہے. آج مسلمان کو یقین نہیں ہے حضور کی باتوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر عمل کرنے سے ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. بلکہ مسلمان سمجھتا ہے کہ اسلام رکاوٹ ہے، اسلام رکاوٹ ہے، ترقی میں اسلام رکاوٹ ہے. مسلمان کامیاب ہی نہیں ہو سکتا. دین کو چھوڑ دے مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا. کافر کامیاب ہو جائے گا، لیکن مسلمان کی کامیابی حضور کی غلامی میں اللہ نے لکھی ہے. ورنہ